زبان بالکل واضح ہے، خود قرآن کا دعویٰ بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال پہلے مخاطبین ہیں کہ جو اس زبان سے واقف ہیں، اگر ان کو کوئی تردد لاحق ہوتا تو ضرور ہم تک وہ نقل بھی ہو رہا ہوتا اس طریقے سے۔ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بالکل واضح ہے، سوال ذہن میں آتا ہے، تو پھر تفسیر کرتے ہوئے مختلف جو قرآن کی آیات ہیں ان کے الفاظ کے ترجمے میں اور اس کی تفہیم میں ہمارے مفسرین کا اختلاف کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی اگر ایک لفظ کا معنی بالکل واضح ہے تو وہ کیسے دو مختلف جہتوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں پھر؟ اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خارج کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہم جب کسی کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر خارج میں کچھ چیزیں لے کر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو یہ ساری مشکلات پیش آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس روایات کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے، آپ نے اس سے کسی چیز کو لے لیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے پاس صحابہ کرام یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہے، اور یہ خیال کر لیا کہ اس کو تو ہمیں اب حتمی حجت ماننا چاہیے۔ تو اب آپ جب قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے تو اس میں ظاہرہ تعبیرات کے اختلافات ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کے پس منظر میں ایک زمانے کا فلسفہ، علم کلام، صوفیانہ مباحث ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کا ایک ذہن بنے گا، اور جب وہ ذہن بنے گا اور آپ اس کو لے کے جائیں گے تو اس میں بھی اس طرح کی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کا ایک ذہنی فقہی اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں ظاہر ہے یہ سارے علوم ترتیب پا چکے ہیں، تو یہ اس وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بلند کر لیں اور قرآن مجید کے سامنے سرنڈر ہونے کا فیصلہ کر لیں، پھر اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید پہ غور و فکر کے آپ نے اصول بیان کیے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ اور بڑا پریکٹیکل نقطہ ہے، وہ یہ کہ اس کی جو اسلوب کی انفرادیت ہے، اسلوب کی جو ندرت ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم اس کے اسلوب کی انفرادیت کو نہیں پہچانتے تو ہم یہ جان نہیں سکتے کہ قرآن مجید میں بات کس پس منظر میں ہو رہی ہے، وہ بات کیا اثر رکھتی ہے اپنے اندر۔ سوال میرا آپ سے یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کیا؟ یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یا شاعری ہوتی ہے یا نثر ہوتا ہے، قرآن کیا ہے اپنے یونرا کے لحاظ سے؟ قرآن مجید کو آپ کسی سانچے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ جتنے پیراہن ہم نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں سماتا۔ آپ صرف اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے قریب کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ نثر کی کیا خوبی ہوتی ہے، تو نثر میں یہ ہے کہ بات ایک خاص ترتیب سے سامنے آ جاتی ہے، اس میں مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی مشکل اس میں پیش نہیں آتی کہ آپ کسی قافیے کے اسیر ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ اپنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو خواہ وہ کوئی علم کا موضوع ہے، خواہ فکر کا موضوع ہے، تاریخ کی کوئی چیز ہے، تو اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں اگر الفاظ پر آپ کو قدرت ہے اور آپ بات کو بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں تو کوئی زحمت پیش نہیں آئے گی۔ یہ نثر کی کچھ خوبیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے نثر جب لکھی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک آہنگ ہو، اس کے اندر ایک موسیقی ہو، اس کے اندر الفاظ کا ایک خاص در و بست ہو، اس کو آپ اس طرح پڑھ سکیں کہ جس سے روح وجد میں آ جائے۔ یہ چیز نہیں پیدا کی جا سکتی۔ نظم میں ہم یہ سب چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دوسری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقدمات کیسے قائم کیے جائیں گے، ربط کیسے وجود میں آئے گا، ایک بات کو ہم جب بیان کریں گے تو اس میں بہرحال کچھ چیزیں ہوں گی جن کو گرفت میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو کچھ خوبیاں اس کی ہیں، کچھ خوبیاں اس کی ہیں، کچھ خامیاں اس کی ہیں، کچھ خامیاں اس کی ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں کی خوبیاں لے لی ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اٹھایا ہے پھر، اور اٹھا کے اس درجے میں بلند کر دیا ہے کہ وہاں پھر کوئی نام اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہیے کہ یہ قرآن کا اپنا ہی اسلوب ہے جس میں وہ بات کرتا ہے۔ بہت قریب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خطبہ کا سا انداز ہے، جیسے کہ ایک ایسا خطیب کہ جو آسمان پر کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے، دائیں اور بائیں پورے التفات کے ساتھ کبھی ایک بات کہتا ہے، کبھی دوسری بات کہتا ہے، کبھی آسمان پر مضمون کو لے جاتا ہے، کبھی زمین پہ لے آتا ہے، کبھی آپ کے دل کو خطاب کرتا ہے، کبھی دماغ کو خطاب کرتا ہے، کبھی استدلال کر رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے اندر ایک احتجاج پیدا کر دیتا ہے، کبھی تصویر آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ قرآن مجید کے مضمون کی بھی تشکیل کرتی ہیں اور اس کے اسلوب یا اس کی فارم اور صورت کو بھی متعین کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب۔ اچھا، اسی بحث میں آپ نے 3 پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی۔ اس میں پہلا پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کے اسلوب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں جو بات ہو رہی ہے اس کلام کا اپنا پس منظر، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق کیا ہے کہ جس کے اندر وہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ سیاق متعین کرنے کے لیے، اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے
کہیں باہر نہیں جانا بلکہ خود کلام کے اندر ایسے قرائن رکھ دیے گئے ہیں جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ اسلوب بیان یا اسلوب کلام کو سمجھنے کے لیے جو بات جس پس منظر میں ہو رہی ہے اس کو جاننا کس قدر اہم ہوتا ہے؟ ہر لحاظ سے اہم ہوتا ہے. دیکھیے جو فطری اصول ہیں کسی کلام کو سمجھنے کے وہ یہی ہیں کہ آپ سب سے پہلے لفظ کو دیکھیں گے. میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید عربی مبین میں ہے, اس زبان میں ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی. تو آپ لفظ کے معنی جو اس زمانے میں تھے جن میں وہ استعمال ہوتا رہا, جو ہمارے پاس تواتر سے منتقل ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو اس کا شعور پیدا کریں گے. تو لفظ کن کن وسعتوں کا حامل ہے, وہ کن کن معنی میں بولا جاتا ہے یا استعمال ہوتا ہے. یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں جب عربی لغت اٹھاتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو مادے ہوتے ہیں الفاظ کے. اس سے بعض لوگ ہمارے ہاں جو قرآن مجید پر مخلصانہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ مادے کے کوئی معنی ہوتے ہیں یا لفظ کی کوئی اصل حقیقت ہوتی ہے. یہ مادے کے معنی اور لفظ کی حقیقت یہ لسانیات کی بحث ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ بنے کس طرح ہیں, اور یہ بیان کیا ہے کہ ان کے اندر جو معنی پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ معنی پیدا کیسے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر قدر مشترک کیا ہوتی ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے فقہ اللغہ کے جو مصنفین ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لفظ کی اصل حقیقت یہ ہے. اس میں لفظ کبھی استعمال نہیں ہوتا. زبان میں اصل چیز یہ ہے کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو ہر حال میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ اہل زبان اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی صفت ہے تو اس کا موصوف اہل زبان کے ہاں کیا ہوا کرتا ہے, اگر حذف ہے تو وہ کس چیز کو یہاں مقدر مانا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو اس سے اسٹیبلش کرنا ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے جان لیا. اس کے بعد جملے کی تالیف, جملے کی جو تالیف کی گئی ہے وہ تالیف چونکہ معروف اسالیب پر ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں. اور پھر آخری چیز کانٹیکسٹ ہی ہوتا ہے, یعنی آپ اس کے سیاق سباق کو دیکھتے ہیں. سیاق سباق میں پھر وسعت بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک یہ کہ قریب کا سیاق و سباق کیا ہے. اگر ایک سورہ ہے مثال کے طور پر ایک چیپٹر ہے یا ایک کتاب ہے تو بحیثیت مجموعی وہ اپنا عرف تشکیل دے دیتی ہے. یعنی بہت سی تعبیریں اصطلاحات بن جاتی ہیں, ان کو سمجھنا جاننا یہ گویا اس کتاب کو اس کے پورے پس منظر میں رکھ کر دیکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں دنیا کی ہر کتاب میں اختیار کی جاتی ہیں. ان میں کوئی نادر چیز نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے. دنیا کے اعلیٰ ادب کو جب بھی آپ اپریشیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے.